ہم جیسے جیسے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اب تشریف لانے کی باری صاحب شام کی ہے، وہ شخصیت جن کے لیے آج کی اس محفل کو برپا کیا گیا، جن کے لیے یہ شام سجائی گئی۔ آج یہ جشن سید انصر کے لیے دوستوں کا خراج تحسین ہی نہیں بلکہ حق بات والی بات ہے۔ خواتین و حضرات، دل کھول کر جناب سید انصر صاحب کے لیے تالیاں بجائیں، خوش آمدید کہیں اور ان کو ویلکم کریں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈھیروں تالیاں سید انصر صاحب کے لیے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جیلوں تمام اپنے پیاروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنی محبت سے میرے جیسے ناچیز اور بالکل ہر چیز سے ناواقف کے لیے اتنا اہتمام کیا اور اتنی عزت بخشی۔ اعتراف فن ہوتا ہے فن والوں کو، میں تو طالب علم ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، یہ سب ان کی محبت ہے۔ یہ گفتگو کا محل نہیں ہے ورنہ کہنے کو بہت کچھ تھا، میں بس شکریہ پر اتفاق کروں گا۔ جناب صدر غلام حسین ساجد میری بھی پہلی ملاقات ہے، لیکن بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ان کو پڑھ کر ہم نے لکھنا سیکھا ہے۔ اور میرے بہت پیارے دوست شاہد ذکی، جناب نوید صادق اور منظر اعجاز، اقبال طارق، سعید شارق، جن سے بہت پرانا میرا تعلق خاطر ہے، جناب سول جج ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، درویش عاصم صاحب، اور ان کی محبت ہے کہ جب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے تو تشریف لاتے ہیں۔ رفیق لودھی صاحب ہیں، سید ابن مظہر ہیں، آصف صاحب، پروفیسر ارشد شہین، تنویر دانش عارف، اور سکندر صاحب جو اس بیماری کی حالت میں اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور میرے چھوٹے بھائی سید نواز حسین صاحب، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا بیٹا سید عمیر شوکت بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سب دوست، کمر میرا بھائی طاہر کیانی، امجد میر، ہم نے تقریباً اکٹھے سفر شروع کیا سرائے عالمگیر سے۔ محترمہ رخشندہ ہماری بہن، آپ سب کا شکریہ، باقی بہنوں بیٹیوں کا سب کا شکریہ، جن کا نام نہیں لے سکا ان کا بھی شکریہ، اور چلے گئے ان کا بھی شکریہ۔ آج مجھے ان احباب کی یاد آ رہی ہے جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ میرے استاد راجہ حبیب الرحمان حبیب، جن سے ابتدائی طور پر میں نے سیکھنا شروع کیا، اور بڑی محنت سے انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں مجھے کافی کچھ سکھایا۔ پھر اس کے بعد جناب اقبال کوثر، جن کی رفاقت سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ لکھا ہے تو اس کے پیچھے ان کی رفاقت کا فیضان ہے۔ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اتنا کچھ ملتا تھا کہ جتنا مطلب ہم کتابوں میں پڑھ کر اتنا حاصل نہیں کر سکتے جتنا ان سے سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ آج وہ ہوتے تو یقیناً بہت خوش ہوتے اور وہ یہاں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں حاضری کے لیے تھوڑا سا کلام پیش کرتا ہوں۔ شاعری کو آپ سن چکے ہیں، میرے پاس شاعری تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا جذبات کا اظہار جناب صدر کی اجازت سے۔ شام تنہائی
قیامت سے کڑی ہے اور میں شام تنہائی قیامت سے کڑی ہے اور میں ایک برچھی سی کلیجے میں کڑی ہے اور میں شام تنہائی قیامت سے کڑی ہے اور میں ایک برچھی سی کلیجے میں کڑی ہے اور میں میرے بکھرے ہوئے ٹکڑے تو سمیٹے جائیں میرے بکھرے ہوئے ٹکڑے تو سمیٹے جائیں آپ کو جشن منانے کی پڑی ہے اور میں میرے بکھرے ہوئے ٹکڑے تو سمیٹے جائیں آپ کو جشن منانے کی پڑی ہے اور میں اور باعث شرم ہے یارو میرا دریا ہونا باعث شرم ہے یارو میرا دریا ہونا سامنے خلق خدا پیاسی کھڑی ہے اور میں اور خس و خاشاک نشیبوں میں بھلے لگتے ہیں خس و خاشاک نشیبوں میں بھلے لگتے ہیں ایک بلندی سے تیری آنکھ لڑی ہے اور میں اور شعر دیکھیے حکمرانی کا تقابل وہ بھی درویشی سے حکمرانی کا تقابل وہ بھی درویشی سے تیرے پیروں میں تو زنجیر پڑی ہے اور میں تیرے پیروں میں تو زنجیر پڑی ہے اور میں چند گزرے ہوئے لوگوں کے دل آویز نقوش چند گزرے ہوئے لوگوں کے دل آویز نقوش کوئی خوش رنگ گلابوں کی لڑی ہے اور میں اور حد امکان سے کہیں دور